بات بہت اہم ہے اور بات یہ ہے کہ پیسوں کی، مال کی ہوس کیسے ختم ہو۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دیندار طبقے کی جانب سے، ہمارے مفتیان کرام کی جانب سے، علماء کی جانب سے، مشائخ کی جانب سے پوری اسلامی تاریخ میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے رزق اور روزی نہیں کمانی، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کاروبار کو وسیع نہیں کرنا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مالی اعتبار سے خود کو مستحکم نہیں کرنا۔ اس کی بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ صرف اس میں فرق یہ ہے کہ وہ مال کمانا حلال کا ہو، وہ رزق جو ہے وہ حلال کا ہو، جو مال حاصل ہو وہ حلال کا ہو اور حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، اور پھر اس کے آنے پر، یعنی مال کے آنے پر ایک تو تکبر نہ آئے، دوسرا اس کی ہوس نہ بڑھ جائے کہ ہر وقت آپ رزق کی فکر میں ہیں تو آپ کی نمازیں جا رہی ہیں، ہر وقت آپ رزق کی یعنی روزی کی، مال کی، کاروبار کو وسعت دینے کی فکر میں ہیں تو آپ اللہ کا ذکر چھوڑ رہے ہیں، ہر وقت آپ صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا کاروبار بڑھ جائے، ایک پلاٹ ہے تو 2 ہو جائیں، ایک دکان ہے تو 4 ہو جائیں، 2 آفیسز ہیں تو 4 آفیسز ہو جائیں، ایک گاڑی ہے تو 4 ہو جائے، 2 بنگلے ہیں تو 10 ہو جائیں، ہر وقت اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ کبھی روزے رکھے، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی زکوٰۃ دی، استطاعت ہے پھر بھی حج پہ جانے کا ٹائم نہیں ہے، عمرہ نہیں کرتے، نفل نہیں پڑھتے، وظائف نہیں پڑھتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، بس پیسہ آتا رہے خرچ نہیں کرنا۔ تو ایسی ہوس کی اور ایسے حرام ذرائع سے کمانے کی ممانعت ہے، ویسے کاروبار اور رزق کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس ہوس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہوگا، شریعت کی طرف لوٹنا ہوگا اور پوچھنا پڑے گا شریعت سے، علماء سے کہ ہم وہ کون سے کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ہوس ختم ہو۔ تو جواب یہی آتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ دین ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، آپ نے میانہ روی رکھنی ہے، آپ نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کا نظام ایسے بنانا ہے کہ آپ نماز کے وقت نماز، ماں کی خدمت کے وقت ماں کی خدمت، بیوی بچوں کا خیال رکھنا کہ ان کو وقت دینا، اس کا بھی ایک وقت ہو، اس کے علاوہ کاروبار کا بھی ایک وقت ہو، اتنا کمانا ہے مجھے اور اتنا کما کر اتنا لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اتنا لوگوں کے لیے خیرات کرنی ہے، اتنا آرام کرنا ہے، اتنی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم، اتنا قرآن شریف پڑھنے کے لیے ٹائم۔ جب آپ ٹائم کو مینیج کریں گے تو رب تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو وہ حلال طریقے سے رزق ہوگا تو اس کی میں برکت بھی ہوگی۔ ایک اور چیز جو ہم اور آپ نہیں سمجھتے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیسوں کا، مال کا، روپے کا زیادہ والیوم ہونا یہ آپ کوئی زندگی کو اسٹرینتھن یا مضبوط نہیں کرتا۔ دعا یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے، اے اللہ مجھے بہت سارے روپے پیسے دے دے، اے اللہ مجھے بہت ساری جائیداد دے دے۔ اس کے مقابلے میں دعا یہ بنتی ہے کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔